learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-फुरकान आयत 13। वइज़ उल्कू, और जब वो डाले जाएंगे, मिन्हा मकानन दय्यिकन, उसमें किसी तंग जगह पर, मुकर्रनीना, जकड़े हुए, दअऊ, वो पुकारेंगे, हुनालिका सुबूरा, उस जगह हलाकत को। काफिरों को आज़ादी से आग तक पहुँचने के बाद बचने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक तंग मुकाम से उन्हें जंजीरों में जकड़ कर फेंक दिया जाएगा। उस वक़्त वो अपने लिए मौत और रुसवाई को पुकारेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो जालिम और हद से बढ़ने वाले हैं, और खालिक कायनात ने उन्हें उनके आमाल की पादाश में इस जगह भेज कर इंसाफ किया है। मगर ये पुकारना उनके किसी काम नहीं आएगा, ना उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा सकेंगे। ला तद उल यौमा, ना तुम पुकारो आज, सुबूरम वाहिदा, एक हलाकत को, वद उ सुबूरन कसीरा, बल्कि बहुत सी हलाकतों को पुकारो। इससे मुराद ये है कि अजाब मौत की तरह है, तुम एक अजाब से निकलोगे तो दूसरा तुम्हारा मुंतज़िर होगा। एक अजाब को नहीं, बहुत से अजाबों को पुकारो, यानी बहुत सी मौतों को पुकारो। कुल अज़ालिका खैरुन, आप कह दे क्या ये बेहतर है, अम जन्नतुल खुल्दी, या हमेशा की जन्नत, अल्लती वो ईदल मुत्तकून, जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया है, कानत लहुम, है उनके लिए, जज़ा व मसीरा, बदला और लौट कर जाने की जगह। यानी मुशरिकों से कह दें, क्या ये गैज़ो गज़ब से भड़कती हुई आग बेहतर है या जन्नत जिसका वादा शिर्क और कबीरा गुनाहों से बचने वालों से किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह साफ़ात 62 से 70 में, क्या ये ज़ियाफ़त अच्छी है या थोहर का दरख्त, यकीनन हमने उसे जालिम लोगों के लिए फितना बनाया है। यकीनन वो एक दरख्त है जो दोज़ख की तह से निकलता है, उसका खोशा ऐसा है गोया वो शयातीन के सर है, बस बिलाशुबा वो उसमें से यकीनन खाने वाले हैं, फिर उसी से पेट भरने वाले हैं, फिर यकीनन उस पर उनके लिए खोलते हुए पानी की आमेज़िश है, फिर बेशक उनकी वापसी यकीनन दोज़ख की तरफ होगी। यकीनन उन लोगों ने अपने बाप दादा को गुमराह पाया, फिर वो उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते चले गए। अल्लाह ताला इंसान को मुस्तकबिल के मंजर में ले जाकर ये शऊर दिलाते हैं कि देखो, कुफर और शिर्क का इंजाम ज़्यादा अच्छा है जो अजाबों की सूरत में है, या जन्नत जिसका वादा मुत्तकीन से उनकी फर्मा बरदारियों की वजह से किया गया है। यहाँ ये सवाल सबके सामने इसलिए रखा जा रहा है कि शायद लोग जहन्नम के अजाब से इबरत पकड़ें और अल्लाह ताला की अताअत करके बुरे अंजाम से बच जाएं। कानत लहुम जज़ाअम व मसीरा, यानी हमेशा रहने वाली जन्नत अहले ईमान और तकवा के लिए सवाब और उनका ठिकाना होगी, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। लहुम फ़ीहा, उसमें उनके लिए, मा यशाऊना, जो वो चाहेंगे, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, काना अला रब्बी का, है आपके रब पर, व अदम मसऊला, एक वादा पूछा जाने वाला। यानी हमेशा रहने वाली जन्नत में मुत्तकियों के लिए वो सब कुछ होगा जो उनके नफ्स ख्वाहिश करेंगे और आंखें लज्जत हासिल करेंगी। जन्नत में हर किस्म की लज्जत वाली चीज़ें नसीब होंगी, खाने पीने की चीज़ें, नरम व नाजुक रेशमी कपड़े, आलीशान महल, रंग बरंग की सवारियाँ, खुशकुन मनाजिर, सभी कुछ होगा। ऐसी ऐसी नेमतें होंगी जो ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, और ना किसी के दिल में उनका खटका गुजर सकता है। ये उन नेमतों में हमेशा हमेशा मौज उड़ाते रहेंगे, ना उन्हें जवाल होगा, ना ख़त्म होंगी, ना उनमें कोई कमी आएगी, और ना ही वो इन सदाबहार महलों से उकताएंगे। तरह तरह की नेमतें, मुबारकबादियों और सलामतियों की सदाएं, फरिश्तों की दिलजोइयाँ, हूरों की मोहब्बत भरी निगाहें, गुलामों की सरगर्म खिदमतें और अल्लाह ताला का दीदार। सुबहान अल्लाह, एक जन्नती को अल्लाह ताला किस किस नेमत से नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें भी अपने सच्चे वादों का हकदार बनाए और तौहीद की सच्ची तड़प अता फरमाए, आमीन। जब अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से जन्नत का वादा फरमा लिया है तो वो पूरा होकर रहेगा। उसकी बड़ी मेहरबानी है कि बिला इवज़ अपने बंदों को ऐसी ऐसी अजीम व शान नेमतें अता फरमाएगा। जन्नत का वादा ऐसा है जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की तरह अपने ज़िम्मे वाजिब कर लिया है। ये ऐसा वादा है जिसका अहले ईमान मुतालबा कर सकते हैं। अल्लाह ताला अपने वादों की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करता, इसलिए उसका वादा ज़रूर पूरा होगा। व यौमा यहशुरुहुम, और जिस दिन वो उन्हें जमा करेगा, वमा यअबुदूना, और जिनकी वो इबादत करते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, फयकूलू, फिर वो कहेगा, अंतुम अज़ललतुम, क्या तुमने गुमराह किया, इबादी हाउलाई, मेरे इन बंदों को, अम हुम दल्लु सबीला, या वो खुद ही रास्ते से भटक गए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला झुटलाने वाले मुशरिकों को इकट्ठा करेगा, और उन्हें भी जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला मुशरिकों को डांटने के लिए उनके झूठे माबूदों से कहेंगे, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया, या वो खुद ही रास्ते से भटक गए।
اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے بھی میدان حشر میں پوچھے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ وہ کہے گا آپ پاک ہیں، میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ سورہ المائدہ 116۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے گمراہ ہونے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا اپنی مرضی سے وہ تمہاری عبادت کر کے گمراہ ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی عقل و شعور اور بولنے کی قوت عطا کر دے گا، یوں یہ گواہی بھی انسان کے خلاف ہی پڑے گی۔ یہ سوال جرم کو ثابت کرنے کے لیے کیا جائے گا، لیکن آج جب کہ مہلت ہے عمل کے لیے، اس میں مشرکوں کو شعور دلانے کے لیے یہ سب کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا آیت 40-41 میں، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ قولوا سبحانکا، وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات۔ قیامت کے دن خود ساختہ معبود کہیں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے، عزت و جلال والی ہے، سارے کمال آپ کی ذات کے لیے ہیں۔ ما کان ینبغی لنا، نہیں تھا جائز ہمارے لیے، ان نتخذ، کہ ہم بناتے، من دونکا، آپ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، یعنی ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے جبکہ ہم تیرے بندوں کو تیری عبادت کے لیے بلاتے ہیں، اس طرح تو ہم انہیں گمراہ کر دیتے۔ وَلَكِن مَتَعْتَهُمْ، لیکن آپ نے ان کو دنیا کا سامان دیا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے باپ دادا کو، یعنی آپ نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی لذتوں اور شہوتوں سے فائدہ اٹھانے دیا، حتیٰ نسوا، یہاں تک کہ وہ بھول گئے، الذکر، تیری یاد کو۔ ان لذتوں میں مشغول ہو کر اور شہوتوں میں ڈوب کر نصیحت کو وہ لوگ بھلا بیٹھے، یعنی تیرا ذکر، تیری عبادت اور جو کچھ تیرے رسول ان کے پاس لے کر آئے ان کو بھلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ الحشر 19۔ ذکر بھلا دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، یاد نہ رکھنا اور نہ ان پر عمل کرنا ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے وہ لوگ ہلاک ہونے والے، مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل خشک ہو چکے اور جن کی زندگی میں خلا پیدا ہو گیا، جن میں کوئی بھلائی نہ ہو، وہ کسی اصلاح کی طرف راغب نہیں ہوتے اور وہ ہلاکت کے سوا کسی چیز کے لائق نہیں ہوتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلا دیا، بِمَا تَقُولُونَ، بوجہ اس کے جو تم کہتے تھے۔ مشرکوں کے معبود جب ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو ان عبادت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہوں نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا یا تم اس شرک پر خود راضی ہوئے تھے؟ اب تمہارے معبود تمہیں جھٹلا رہے ہیں جنہیں تم نے اپنا کارساز اور اپنے اور رب کے درمیان واسطہ بنا رکھا تھا، وہ تو تمہارے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے اور تم پر عذاب واجب ہو جائے گا۔ فما تستطیعون، تو نہیں تم استطاعت رکھتے، صرفاً پھیرنے کی، ولا نصرا، اور نہ مدد کی، یعنی تم اب عذاب کو اپنے اوپر سے ہٹا سکتے ہو، نہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہٹا کر تمہاری مدد کر سکیں گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یہ عام خطاب سب لوگوں سے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تم میں سے جس نے شرک کیا ہوگا یا میرے سوا کسی کی عبادت کی ہوگی، ہم قیامت کے دن اسے سخت عذاب میں پکڑیں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وما ارسلناک قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں سے، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو، وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء کو ایسی مخلوق نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانے پینے کے محتاج تھے۔ کھانا پینا اور بازاروں میں آنا جانا منصب نبوت کے خلاف نہیں، نہ ہم نے انہیں فرشتے بنایا ہے، ہم نے انہیں آپ لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ سورہ الانبیاء آیت 8۔
اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ پہلے رسول بھی انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، غذا کے محتاج تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، یعنی تجارت کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے۔ یہ کوئی نبوت سے ہٹے ہوئے کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پاکیزہ خوبیاں، قابل تعریف عادات اور معجزات اور عمدہ قول و فعل عطا فرمائے۔ ان کو دیکھ کر ایک عام عقل والا انسان بھی ان کی نبوت اور رسالت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، یعنی یہ ہماری اپنی مخلوق کے بارے میں سنت ہے کہ ہم ان کو ایک دوسرے سے آزماتے رہتے ہیں، مومن کو کافر سے، غنی کو فقیر سے، تندرست کو مریض سے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے اور کون جزا فضا کرتا ہے۔ ہم صبر کرنے والوں کو وہ جزا دیتے ہیں جن کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔ ایک فرشتہ جس کی کمر کعبے کے برابر تھی میرے پاس آیا اور اس نے کہا، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو نبی اور بندہ رہیں اور اگر چاہیں تو نبی اور بادشاہ ہو جائیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو نچلا رکھو۔ میں نے کہہ دیا کہ میں نبی اور بندہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے کھانا نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے، میں غلاموں کی طرح ہوں اور غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا اور جانتا ہے کہ وحی اور رسالت کا مستحق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ سورہ الانعام آیت 124۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کے بارے میں جانتا ہے، اعمال اچھے ہوں گے تو بہترین بدلہ دے گا اور اگر برے اعمال ہوں گے تو سزا بھی دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔